السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا بھائی، یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اس کے اوپر ایک بات تو سب سے پہلے یہ کہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ غن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ٹیری جونز جیسے شیطان ہو یا ابھی جو حالیہ عراقی جو شخص نے یہ حرکت کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم کر دیں گے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ کو خود منوائے گی انشاءاللہ۔ جب اس نے ایک وہ انگریز تھا نا، اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اٹس اے ٹیررسٹ بک، یہ ایک دہشت گرد کتاب ہے، اس نے اس کو لہرا کے کہا تھا۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ اس سال اس علاقے کی دا بیسٹ سیلنگ بک جو ہے وہ قرآن کریم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ پریشان تھے، وہ لوگ سوچتے تھے کہ کیسے دہشت گرد کتاب ہے، کیا دہشت گردی ہے اس کے اندر۔ اور وہ جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو اس کو پڑھتا چلا جا رہا ہے وہ تو پھر مسلمان ہو کے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب سب سے پہلے تو یہ کرو کہ اپنے اسٹور سے، اپنے بک اسٹال سے جا کر کے جہاں جہاں قرآن کریم ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے پیچھے کر دو اس کو، تو دا بیسٹ سیلنگ بک بن گیا۔ تو یہ قرآن تو اپنے آپ کو خود منوائے گا۔ وہ ایک عراقی کا نا، وہ ایک عراق کی جنگ کے اندر جو کئی مسلمانوں کو جسے شہید کیا تھا، کوئی کرنل تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں اتنے یعنی کہ 1000 جو ہے مسلمانوں کو شہید کروں گا، لیکن اس نے جب پہلے یہ کہا کہ میں ان کی کتاب کو پڑھوں تو صحیح کہ یہ دہشت گرد کتاب کہتی کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جب وہ پڑھنا شروع کیا اس کو، جب اس آیت پر آیا نا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ناحق، پوری انسانیت کو قتل کرنا، تو وہ ہل کے رہ گیا، کھڑا ہو گیا، کہا یار میں اس کو ایک دہشت گرد کتاب سمجھ رہا ہوں، اور یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنا۔ تو یہ قرآن کریم، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ اپنی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ دیکھو، میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اپنی فیلڈ میں ماسٹرز کرتے ہوئے، آپ نے اپنی زندگی لگا دی انجینئر بنتے ہوئے، کوئی ڈاکٹر بننے میں لگا ہوا ہے، کوئی ویلڈرنگ کا کام پیشہ اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس ایک فیکٹری ہے وہ اس کو 2 فیکٹری بنا رہا ہے، ایک مشین سے 2 مشین، 2 سے 4، 4 سے 6، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹا سا ٹیچر ہے تو پرنسپل بننے کے چکر میں لگا، کسی کے پاس ریڈی ہے تو وہ دوسری ریڈی، 4 ریڈی، 6 ریڈی، ہر بندہ اپنے کام کو ایکسپینڈ کرنے کے چکر میں لگا، ہر بندے نے اپنی فیلڈ کے اندر ٹائم لگایا، وقت لگایا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن آج تک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ بھائی یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے نا، الحمدللہ۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگر وقت مل گیا تو۔ اللہ کی کتاب ہے، میں نے کتنا اس کو ٹائم دیا اپنی زندگی کے اندر، میں نے ماسٹرز کیا، میں نے گریجویشن کیا، میں نے پی ایچ ڈی کیا، میں انگریزوں کو جا کے انگریزی پڑھا رہا ہوں، لیکن میں اس قرآن کے ساتھ کتنا سنسیئر ہوں، میرے دل میں اس کی کتنی محبت ہے کہ یار میں اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو کچھ تو الف لام میم سے لے کر والناس تک، یعنی کہ اس کو کمپائل کہاں تک، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ گزارا۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں نا کہ کیا ہے یہ قرآن کریم ہے کیا؟ سب سے بڑی مزیدار بات نا، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات آپ نے کی، ایک بات میں کر رہا ہوں، یہ میرے یہ الفاظ میری جسم سے نکل رہے نا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے نکل کر یہ ہمارے پاس آئے، اللہ کی یعنی کہ ہستی سے یہ الفاظ نکلے، وہ یہ کلمات، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہتا کیا ہے، ہم اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حالانکہ سورہ زمر میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں قرآن سمجھتا نہیں، ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بار بار سورہ آل عمران ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوط پکڑو رسی اللہ کی۔ اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ کی وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، ممدود من السماء، یہ آسمانوں سے زمین پہ لٹکی ہوئی۔ پھر ایک جگہ طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا آسمانوں پہ اللہ نے تھاما ہوا ہے، وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيَكُمْ، اور جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا، جس قرآن کو سمجھے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، اس کو دنیا تک پہنچائے گا، اس نے ایک ایسی رسی کو پکڑ لیا جس کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے۔
بھائی اس کے اوپر سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ 1 ارب انسان تو میرے پڑوس میں بھارت میں بیٹھا ہوا ہے یار، جو میری زبان سمجھتا ہے، اردو زبان سمجھتا ہے، وہ ہندی کہتا ہے، ہم اس کو اردو کہتے ہیں، وٹ ایور جو بھی، اس تک تو ہم پہنچا دیں کہ ایک انگریز کرنل کافر جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا، اس نے ایک آیت سمجھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ دہشت گرد کتاب نہیں ہو سکتی بھائی، جیسے وہ اللہ کے رسول کے زمانے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی اللہ کا کلام ہے، یہ تو خیر ایک بہت ہی الگ ڈیبیٹ ہے، بہت اس طرف نکل جائے گی۔ کم از کم ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو پوری دنیا تک پہنچانے والا بنائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو کہ ہاں ہمارا قرآن کہاں امپلیمنٹ، کتنے مسلمان ممالک ہے لیکن کسی ایک جگہ پر اس قرآن کا امپلیمنٹیشن دکھا دو بھائی۔ سورہ مائدہ اٹھا لو، آیت 44 45 46 چھوڑ دو 47، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکل کے ہمارے پاس آیا اور یہ بدبخت کے بچے اس کو جلاتے ہیں، یہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا نا کہ اگر کسی نبی کی، کسی امت کے نبی کی بے حرمتی کی جائے، شان میں گستاخی کی جائے تو کیا کرے؟ امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ اس امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ کہا اگر بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ کہا پھر اس امت کو مر جانا چاہیے۔ ہم کیا کریں؟ ہم مر تو نہیں سکتے، ہم کم از کم یہ تو کریں کہ ہم دعوت کے کام کو لے کر کے کھڑے ہو جائے یار، اس قرآن کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ کا تعلق جس فرقے سے، فرقہ اللہ پاک معاف کرے، آپ کا تعلق جس مسلک سے، اگر آپ بریلوی ہو آپ کھڑے ہو جاؤ۔ پیر کرم شاہ رحمہ اللہ، ان کی بڑی خوبصورت ایک وہ ہے ضیاء القرآن، آپ پڑھو۔ آپ اگر دیوبند ہو تو بڑا زبردست مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ، ان کا آسان ترجمہ قرآن، اور ان کے والد صاحب کا وہ شاہکار معارف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ۔ اگر آپ کا تعلق اہل حدیث سے، آپ تفسیر القرآن پڑھو۔ اگر آپ جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن پڑھو، اور اگر آپ تنظیم اسلامی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ بحر القرآن پڑھو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی۔ آپ کا تعلق جس مسلک سے، آپ قرآن اٹھاؤ تو صحیح یار، لے کر تو کھڑے ہو جاؤ، سیکھنے کی کوشش کرو۔ اتنی زندگی آپ لوگوں نے لگا دی اپنے کام میں، 40 سال تک بندہ اپنی ایک فیلڈ کے اندر لگا دیتا ہے، کیا اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس کا اتنی بھی وقت نہیں ہمارے سامنے؟ کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ اللہ کے رسول سے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت لے کر کے کھڑے ہو جاؤ یار، کھڑے تو ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کیا بھائی؟ وہ تو بدبخت جو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو، اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت، سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ بھائی معذرت کے ساتھ ایک بات ہے نا، خبر کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن اللہ کا کلام جلانا، خبر کمانڈر ہاؤس جلانے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کے الفاظ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو لے کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے والے، اس پہ عمل کرنے والوں کو اللہ آسمانوں پر لے، ان اللہ یرفع، اللہ آسمانوں پر لے جاتا، بلند کرتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو چھوڑنے والوں کو اللہ ذلیل، برباد، تباہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایسے لکھتے ہیں اسی حدیث کی یعنی کہ ترجمہ کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے تم کو ذلیل و خوار کیا۔ اور چاہے اجتماعیت کی بات کریں، چاہے انڈیویجول بات کریں، سنگل پرسن کی بات کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان اٹھائیں، آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وقال الرسول، اور اللہ کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دینے والی چیز سمجھا۔ ایسے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے وعید ہو سکتی ہے؟ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حق میں کھڑا کرے۔ ملاقات تو ہے نا اللہ تعالیٰ سے، ملاقات بھی ہوگی۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان انڈیویجولی اللہ کے سامنے آگے کھڑا ہوگا، بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا میرا کلام، میرا قرآن، یہ کچھ ہوتا رہا اس کے ساتھ، تم کیا کرتے رہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔